حالو یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنے سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنے سانسوں نے ان کا نام لیا، صرف وہی میری زندگانی ہے، صرف وہی میری زندگانی ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ عشق و وارفتگی کے جزیرے پر بیٹھ کر سنت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے چادر تطہیر کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے جد و جہد اور اپنی قد و کاوش کے وجود کو آرام کے خیمے کے حوالے کر کے تر و تازہ ہو کر کے مدینہ شریف کے سرحدوں سے گفتگو کرنے کا ارادہ لے کر آنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بارگاہ وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے، اس اشارہ کی کرنیں علماء کرام کے توسل سے ہمیں اس بات پہ راضی کرتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو رب نے ان سے 3 سوال کیا۔ رب سوال کرتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ یہ بتائیں کہ یہ دنیا کس کے لیے ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں، اے میرے خدا، یہ دنیا تیرے لیے ہے اور اس کا مالک بھی تو ہے۔ رب دوسرا سوال کرتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کے لیے ہیں اور آپ کا مالک کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے رب، میں بھی تیرے لیے ہوں اور میرا بھی مالک تو ہے۔ رب تیسرا سوال کرتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ یہ بتائیں کہ میں کس کے لیے ہوں؟ جواب سن کر وہی مچلے گا جو سوال سمجھے گا۔ رب کیا فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ یہ بتائیں کہ میں کس کے لیے ہوں؟ صاحب درود قلبی اپنے کتاب درود قلبی شریف میں لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرم سی آ گئی، مجھے حیا سی آ گئی، تو رب فرماتا ہے اے میرے محبوب، میں اس کے لیے ہوں جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ اللہ، رب کی رحیمی، اس کی کریمی اور اس کی سمدیت کا فیض ہمیں مل جائے، اس کے نعمتوں کے بارش میں شرابور ہونے والے قبیلے سے ہم جڑ جائیں۔ کتنے فضل و اکرام کی بات ہے یہ، لیکن یہ انعام و اکرام کی نشست ہمیں اسی وقت میسر آئے گی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر درود پاک پڑھیں گے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تم درود پاک پڑھا کرو تو اپنے نگاہ کو اپنے دل کی طرف کر لیا کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور ایسا کیوں کیا جائے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اس لیے کہ جب تم درود پاک پڑھو تو تمہارے پڑھے ہوئے درود دل کے راستے سے ہو کر مدینہ شریف جائے۔ اپنے اعتقاد کے استحکام کی علامت کا اظہار درود پاک کے صورت میں کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علم و ادب کی یہ پاکیزہ محفل، ذو فشان علم و ادب کا یہ عظیم قافلہ، شہ سواران شعر و ادب کی عظیم جماعتیں،
ملک ہند کا کونا کونا خطہ خطہ اپنی آواز کے ذریعے انداز کے ذریعے نبی کی نعت کے ذریعے ملک ہندوستان میں اپنی شناخت بنانے والی وہ تمام تر آوازیں علم و ادب کی پاکیزہ ہستیاں آپ کے شہر محبت شہر حسین شہر عزیز میں جلوہ افروز ہو چکی ہیں. بہت ہی جلد وہ منبر نور پر جلوہ افروز ہوں گی. حضرات ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے لوگ کو آہستہ آہستہ تیز کیا جائے. دعا کریں کہ رب کریم اس پروگرام سے نشر ہونے والے وہ تمام تر پیغامات جو ہوا کے دوش کے سہارے ہماری سماعتوں کے زنبیل تک پہنچنے والے ہیں ان جملوں کے انگلیوں کے لمس سے ہمیں اپنے کردار کے زلفوں کو سنوارنے میں آسانی پیدا ہو. ہمیں اس پروگرام کے چراغ کے لو کو آہستہ آہستہ تیز کرنا ہے. اور ہمارے فہرست میں ایک لہجہ ہے جو میرے فہرست میں آرام کر رہا ہے عروس محبت بن کر کے, جس کی آواز کے پاک زیب کی جھنک سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی خوشیوں کو دوبارہ کریں. میں ملتمس ہوں جناب امن رضا سے کہ آپ اس محفل کے پہلی فصل آپ ہیں, اپنے نعت کے مصروں کے لہلہاتے ہوئے بالیوں سے ہماری سماعتوں کو خوشیوں کا جام عطا کریں.